ایف بی آئی کا بندہ 37A(B) کے تحت اس کو بٹھا دیا جائے گا اور وہ فیصلے کرے گا کہ اس کو اندر کر دو، اس کو باہر کر دو، اور ان کے اوپر FIR کٹوا دو، اور پوری انڈسٹری کا بھٹا بٹھانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن ان ڈیلرز کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان ڈیلرز کی ڈیلنگ کن کے لیے ہو رہی ہوتی ہے؟ شریف خاندان کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، زرداری خاندان کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، ترین خاندان کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، اور ہر حکومت میں اس مافیا کو مراد ملتی ہیں، ہر حکومت میں یہ مافیا طاقتور ہوتی ہے۔ تو اس چینی مافیا نے پچھلے چند 2-3 مہینے میں چینی کو 140 روپے سے 200 روپے کر دیا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اب یہ چینی کو امپورٹ کر رہے ہیں۔ IMF کہتا ہے کہ جناب آپ اس میں سبسڈی نہیں دیں گے۔ اب بتائیں کہ قوم کہاں جائے؟ چینی 200 روپے کلو ملے، پیٹرول 284 روپے لیٹر ملے، گیس کی قیمت بڑھتی چلی جائے، اور گیس کے حوالے سے بھی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو RLNG کے انہوں نے معاہدے کیے ہیں قطر کے ساتھ، جو 15-16 کے جو معاہدے تھے، ان معاہدوں میں یہ دیکھا ہی نہیں کہ آگے چل کر پاکستان میں صورتحال کیا بنے گی۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں اگر پورے سال میں 120 کارگو آتے ہیں، مہینے میں 10 کارگو آتے ہیں، تو اس میں سے 120 کارگو میں سے 51 کارگو وہ استعمال نہیں ہو رہے ہیں، اور معاہدہ ٹیک اور پے کا ہے۔ آپ اگر استعمال نہیں کریں گے تو پیسے دینے پڑیں گے۔ وہ کارگو پورا کا پورا جا کر یورپ میں بک جاتا ہے، یہاں $60 قیمت ہے، یورپ میں $12 ہے۔ تو یہ تو اگر پاکستان معاہدہ اچھا کرتا تو اس میں بھی پروفٹ میں شیئرنگ ہوتی، لیکن جو پروفٹ ہوگا وہ کمپنی کا ہوگا، ان لوگوں کا ہوگا، قطری حکومت کا ہوگا یا درمیان میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ہوتا۔ لاس ہوگا تو ہمارا ہوگا، پاکستانی قوم بھگتے گی۔ تو یہ ایسا ظالمانہ قسم کا معاہدہ اس وقت کی نون لیگ نے کیا، اور پھر اس کو ریوائز کرنے کی کوئی کوشش بات کی حکومتوں میں نہیں ہوئی۔ اس وقت بھی انڈسٹری کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ڈائریکٹ امپورٹ کر لیا کریں، اس لیے کہ گیس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے اپنے پاور پلانٹس لگائے، لیکن گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اگر ان کے پاور پلانٹ چلیں گے تو ڈیفیشنسی اور بڑھ جائے گی، اور جو بجلی کی کیپیسٹی ہماری موجود ہے اس کے مقابلے میں مزید بجلی کم خرچ ہوگی، تو وہ کیپیسٹی پیمنٹ دینی پڑے گی۔ تو انہوں نے ایک وشس سائیکل میں، ایک شیطانی چکر میں ہمیں، ان حکومتوں نے، ان ساری پارٹیوں نے ہمیں اس شیطانی چکر میں گرفتار کر دیا ہے۔ یہ سرکولر ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو یہ سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وزارت پیٹرولیم کی طرف سے باقاعدہ انسٹرکشن گئی، ریکویسٹ گئی، پھر بعد میں انسٹرکشن کی صورت ہوتی ہے اس کی، اور اثر انداز ہو کر حکومت نے بہت سارے ویل پہ سے پروڈکشن گیس کی روکی ہوئی ہے، اور یہ تقریباً 250 سے 270 بلکہ 300 تک MMCFD ہے۔ یہ پروڈکشن روکنے کے نتیجے میں پاکستان کو $1.5 بلین کا نقصان ہو رہا ہے، اور نیٹ نقصان بھی اس میں تقریباً $1 بلین کا ہے۔ آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے، آپ کی اکانومی کی گروتھ خراب ہو رہی ہے، نہیں ہو پا رہی ہے، اور یہ کس لیے ہو رہا ہے کہ ان کی نالائقی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گیس اگر ہم چلنے دیں گے ان ویل کو، تو پھر ہم ان RLNG کے اس کا گیس کا کیا کریں گے؟ تو بھائی معاہدے آپ نے کیے، ظلم آپ نے کیا، فورسی آپ نہیں کر سکے۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ 2025 میں پاکستان میں بجلی کی کیپیسٹی کتنی بڑھ جائے گی؟ 43,000 میگا واٹ تو بالکل سامنے کی بات ہے جو ہماری کیپیسٹی ہے، انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، لیکن ہمارا خرچ میکسیمم دنوں میں بھی 30,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ ایوریج نکالیں گے تو یہ تو 18-20,000 میگا واٹ بھی نہیں نکلے گا۔ تو اتنی بڑی ڈیفیشنسی کے پیسے کون ادا کرتا ہے؟ پاکستان کے عوام ادا کرتے ہیں، ان IPPs کو پیسے دیتے ہیں۔ تو جب آپ یہ گیس کے معاہدے کر رہے تھے تو اس وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ گیس استعمال ہی نہیں ہوگی ان پاور پلانٹس میں۔ نیوکلیر پاور پلانٹ لگ رہے تھے، ونڈ کے اتنے بڑے آپ نے پاور پلانٹ جو ہے وہ دیے ہوئے تھے، سولرائزیشن کا یہ پتہ ہی نہیں تھا گورنمنٹ کو، اور یہ سارے لوگ جو اس وقت وزیر مشیر تھے نون لیگ کے زمانے میں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ بات صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ اس میں اتنا آپ نے کک بیک لیا اور اتنا ٹھیکہ لیا، کک بیک تو پتہ کہاں چلتا ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب حکومت میں کوئی شامل ہوتا ہے، چاہے وہ سیاسی آدمی ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، وہ اس کا رسپانسبل ہوتا ہے کہ پاکستان کی پوری قوم کسی ملک کے لیے کوئی فیصلہ کرنے جا رہا ہے، تو اگر اس کی نااہلی اتنی زیادہ ہے کہ پوری قوم بلینز آف ڈالر دے گی، تو ایسے لوگوں کو کہاں ہونا چاہیے؟
ایسی ساری حکومتیں کہ لوگوں کو قوم کے سامنے نہیں لانا چاہیے، ان پر مقدمے نہیں چلنے چاہیے ان نااہلیوں کی وجہ سے، اور اس میں ان کی کیا انٹینشن ہے وہ سامنے لائیں قوم کے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہمارے بجلی کے بلوں میں پیسے لگ کر آ رہے ہیں، وہ ہمارے گیس کے بلوں میں پیسے لگ کر آ رہے ہیں، وہ ہمارے پیٹرول کی لیوی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، وہ ہمارے جو ہے وہ موبائل کے کارڈ پہ ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے۔ غریب آدمی ٹیکس دے، مڈل کلاس ٹیکس دے، اور بڑے بڑے جاگیرداروں سے یہ ٹیکس وصول نہیں کرتے۔ کسانوں کا بیڑا غرق کر دیا، کاشتکاروں کا بیڑا غرق کر دیا، مزدوروں کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں نہ کسان کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے، نہ مزدور پر کوئی بات کرتا ہے، نہ بجلی کی قیمت پہ بات کرتا ہے، نہ گیس کی قیمت پہ، نہ پیٹرول کی قیمت پہ بات کرتے ہیں تو اس پر کرتے ہیں کہ آؤ سینٹ کی سیٹوں میں پہلے تو اپنی اپنی پارٹی میں ارب پتی لوگوں کو انوالو کرو، ان کے اربوں روپے حاصل کرو، پارٹیاں چلاؤ اور خاندان چلاؤ، اور پھر اس کے بعد مل کر آپس میں ایک سودے بازی کر لو کہ اتنی سیٹیں تمہاری اور اتنی سیٹیں ہماری۔ یہ جو ان کا طرز عمل ہے اس نے پاکستان کی سیاست کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے اور پاکستان کے عوام کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس لیے ہم عوام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اس چینی مافیا کے خلاف اور بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہم مسلسل تحریک کو آگے بڑھائیں گے، اور کل اسلام آباد سمیت پورے ملک کے تمام بڑے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں دھرنے دیے جائیں گے۔ بجلی کے حوالے سے بھی ہم ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ظالمانہ سلیب سسٹم ہے، 200 یونٹ تک ایک پروٹیکٹڈ صارف ہوتا ہے، ایک نان پروٹیکٹڈ صارف ہوتا ہے۔ جو پروٹیکٹڈ صارف ہوتا ہے اس کے 13 روپے اس کی قیمت ہے 200 یونٹ تک کی، اور نان پروٹیکٹڈ میں یہ قیمت چلی جاتی ہے 28 روپے۔ اور اس کا فارمولہ کیا بنایا ہے کہ جو 6 مہینے مسلسل 200 سے کم یونٹ استعمال کرے گا وہ پروٹیکٹڈ صارف کہلائے گا۔ اگر ایک مہینہ بھی بیچ میں 5ویں یا 6 مہینے میں بھی اس نے 201 یونٹ استعمال کر لیے تو وہ اس فہرست سے نکل جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 13 روپے یونٹ سے 28 روپے یونٹ پہ اس کا سلیب چلا جائے گا۔ یہ صرف 200 یونٹ والی کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ پھر عملوں کی بدماشی یہ ہوتی ہے، واردات یہ ہوتی ہے کہ وہ جا کر جو اسکرین شاٹ ہوتا ہے وقت پر لیتے نہیں ہیں، جب آتے ہیں دیکھنے کے لیے اور اگر ان کو لگتا ہے کہ 190 یونٹ خرچ ہوئے ہیں تو وہ انتظار کریں گے 3 دن۔ یہ انسٹرکشن ہوتی ہے انہیں مختلف ڈسکوز کی طرف سے کہ الیکٹرک میں تو ہم نے یہ بہت دھندا دیکھا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے، اور یہ تمام لیسکو، ہیسکو، آئسکو، پیسکو یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ آتے ہیں جب 200 سے یونٹ کراس کر جاتا ہے تو جو پروٹیکشن ہے پروٹیکٹڈ صارف کی فہرست سے بھی نکال لیتے ہیں، اور سلیب بھی تقریباً 3 سے 4 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ایک عملے کا جو ظلم ہے وہ ایک صارف کو 4 گنا زیادہ قیمت دینے پر مجبور کر دیتا ہے، اور ویسے بھی اگر وہ نہ بھی کرے تو یہ کون سا نظام ہے؟ پھر اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کی تقریریں آپ دیکھ لیں، مریم نواز صاحبہ کی تقریریں دیکھ لیں، ہم 200 یونٹ فری کر دیں گے، ہم 300 یونٹ فری کر دیں گے۔ وہ ہیں کہاں اب یہ لوگ جو اتنے بڑے بڑے اعلانات کر رہے ہوتے تھے؟ اور حال یہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ نچوڑ رہے ہیں پاکستان کے غریب مڈل کلاس لوگوں کو۔ اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایک تو یہ سلیب کا پورا سسٹم جو ہے وہ جعلی سسٹم ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ کا کسی کا یونٹ 400 450 ہو گیا تو آپ اس کا پورا ایک ہی سلیب لگا دیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ 1 سے لے کر 100 تک کا سلیب، 100 سے لے کر 200 تک کا سلیب، 200 سے لے کر 300 تک کا سلیب، یہ جتنی کیٹیگریز ہے اسی حساب سے یونٹ چارج ہوں، اور جتنے اس سے زیادہ ہیں اس پر اس کی کاسٹ چارج ہونی چاہیے، تب جا کر لوگوں کے بل کچھ کم ہوں گے، ورنہ یہ لوٹ مار کا نظام چلتا رہے گا۔ پھر حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم قیمتوں میں کمی کریں گے، انہوں نے 7.5 روپے قیمت کی کمی کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ افیکٹو فرام اپریل ہوگا 2025، لیکن اپریل اور مئی کے جب ہم نے تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ 7 روپے 41 پیسے کے بجائے یہ تقریباً کہیں کسی سلیب میں 3 روپے، کسی سلیب میں 3 روپے 60 پیسے، کسی میں 4 روپے، اس سے زیادہ نہیں۔ گویا جھوٹ بولا انہوں نے قوم سے، اور اب ہم نے جب جون جولائی کا دیکھا ہے تو اس میں قدرے یہ بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی کی یہ ٹیم ہے جو مسلسل ہر چیز کا تعاقب کرتی ہے۔ ہم ان کی طرح نہیں ہوتے، ان پارٹیوں کی طرح کہ بس آپ نے نعرہ لگایا، احتجاج کیا اور اس کے بعد بھول گئے، سیاسی پوائنٹ اسکورنگ۔ ہم نے اگر دھرنا کیا تھا تو آج بھی اس کا تعاقب کر رہے ہیں،
نے ایگریمنٹ کیا تھا حکومت سے تو آج بھی اس کا پیچھا کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور یہ دباؤ بڑھائیں گے ہم کہ 7.41 روپے بھی کافی نہیں ہے, یہ قیمتیں کم ہونی چاہیے اور یہ سلیب سسٹم ریوائز ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے. یہ ظالمانہ جو طریقہ ہے کہ 1 یونٹ بھی بڑھ جائے تو 3 گنا بل بڑھ جائے, یہ غریبوں کے اوپر آپ مزید واردات نہ کریں, یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بجلی کی قیمتوں میں جتنے ٹیکس لگ کر آتے ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. فردر ٹیکس, ادر ٹیکس, فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ چارجز اور فکس ٹیکس, اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کچھ نہیں ملتا تو یہ ادر ٹیکس بھی کر دیتے ہیں. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ پھر آپ کا FBR کیا کر رہا ہے؟ 25,000 ملازمین پر مشتمل یہ FBR, جس کو اختیارات یہ مل رہے ہیں کہ یہ انڈسٹری کے خلاف FIR کٹوا سکتا ہے, لیکن یہ عملہ کر کیا رہا ہے؟ 1300 ارب روپے کی کرپشن کرتے ہیں اس ٹیکس میں سے کہ جو آ سکتا ہے, جو رجسٹرڈ ہیں لوگ. 1300 ارب روپے قوم کے اوپر FBR کے عملے کی کرپشن کے نتیجے میں ہوتی ہے, اور عملہ کرپشن نہیں کر سکتا جب تک افسران کرپٹ نہ ہو. کیسے ممکن ہے؟ انڈیویجولی اچھے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ, لیکن بحیثیت مجموعی ایک ادارہ کرپٹ ادارہ ہے, اس کرپٹ ادارے کو آپ یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ FIR کٹوا سکتا ہے. ہم انڈسٹری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم جاوید بلوانی صاحب نے جو جس طرح انیشیٹو لیا, اور پھر اس کے بعد لاہور چیمبر نے جس طرح انیشیٹو لیا, اور پورے پاکستان کی انڈسٹری اس وقت ساتھ کھڑی ہوئی ہے, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کی ہڑتال میں بھی سپورٹ کرتے ہیں جہاں جہاں بھی انہوں نے ہڑتال اناؤنس کی ہوئی ہے, اور ان کے پورے مطالبات میں بھی سپورٹ کرتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز ہے جو RLNG کو ڈائریکٹ امپورٹ کرنے سے روکتی ہے؟ آپ پیسے ضائع کر دیں, آپ اپنی یہ جو ٹیک اور پے کے معاہدے میں نقصان اٹھا لیں, لیکن آپ انڈسٹری کو اس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ گیس ڈائریکٹ خرید لے. صرف آپ نے کے الیکٹرک کو اس کی اجازت دی ہوئی ہے, اور کے الیکٹرک بھی ظلم کرتا ہے. اب وہ باہر کی منڈی میں بیچ رہے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ کراچی کے صارفین کو نہیں مل رہا, اور اگر نقصان ہوگا تو تمام صارفین جو ہے وہ نقصان اٹھائیں گے. تو یہ جو ان کا دھندا ہے, یہ ایک پوری مافیا ہوتی ہے جو اس طرح سے بیٹھ کر فیصلے کرتی ہے. اس کے خلاف ہمیں مزاحمت کرنی ہوگی اور احتجاج کرنا ہوگا. تو میں ایک مرتبہ پھر دوہرا رہا ہوں, بجلی کی قیمتوں, ظالمانہ سلیب کے چکر, اس کے اوپر ٹیکسز, پیٹرول کی قیمت, گیس کی قیمت میں اضافے, RLNG پر ان کی نااہلی, اور اسی طرح سے چینی مافیا کے خلاف کل انشاءاللہ اسلام آباد سمیت تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر احتجاجی دھرنے ہوں گے, اور آئندہ کے ہم لائے عمل کا اس کے بعد اعلان کریں گے. ہم اس حوالے سے ایک یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آج 19 جولائی ہے. 19 جولائی وہ دن ہے جب 19 جولائی 1947 کو سردار ابراہیم صاحب, جو کشمیر کے رہنما تھے اور بڑے بزرگ رہنما تھے, سب ان کی عزت کرتے تھے, ان کے گھر پر الحاق پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تھی, اور کشمیریوں نے اپنا یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے, لیکن بھارت نے اس کو تسلیم نہیں کیا, اپنی فوجیں اتار دیں, اور جب سے لے کر اب تک 1 لاکھ سے زائد تو وہ فگر ہے کہ جو بالکل واضح طور پر شہادتیں ہو چکی ہیں, اور اس میں تو اور زیادہ بھی لوگ بتاتے ہیں کہ اس سے بھی کہیں زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں, لاکھوں لوگ زخمی ہوئے ہیں, عزتیں پامال ہوئی ہیں. اور اس وقت بھارت جو درندگی کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے, ان کی بستیوں کو وہ گرا رہے ہیں. جس طرح فلسطین میں, غزہ میں اسرائیل کرتا ہے, ویسٹ بینک میں کرتا ہے, کشمیر میں یہی کام مودی سرکار یا بھارتی سرکار کرتی ہے. 10 لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز موجود ہیں. تو ہم پاکستان کی حکومت سے کہتے ہیں کہ صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا, ایگریسولی مودی سرکار کو ایکسپوز بھی کرنا ہوگا, اور ہمیں ایسی کوئی سالسی کسی کی قبول نہیں ہے, چاہے وہ ٹرمپ ہو یا کوئی بھی ہو, کہ جس میں کشمیریوں کا بنیادی حق خود ارادیت اور ان کا یہ فیصلہ کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر کمپرومائز اگر کیا جائے گا تو ایسی سالسی پاکستانی قوم کو قبول نہیں ہے. اور یہ ٹرمپ کی چاپلوسی کا پورا کام دھندا ختم ہونا چاہیے. ٹرمپ بدامنی کا سب سے بڑا محرک ہے اس وقت. ٹرمپ اسرائیل کو مدد فراہم کر رہا ہے قتل عام کے لیے, جینوسائیڈ کے لیے. اس نے 2000 پاؤنڈ وزنی جو بائیڈن نے پابندی لگائی ہوئی تھی ہتھیاروں کو, بموں کو, وہ اس نے الاؤ کر دیا اسرائیل کو. تو اسرائیل جتنے قتل عام غزہ میں کر رہا ہے, ٹرمپ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ ہمیں کل معاہدہ ہو جائے گا, پرسوں معاہدہ ہو جائے گا, ڈرافٹ بناتے ہیں, منظوری ہو جاتی ہے, حماس اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے بادل ناخواستہ بھی, لیکن
نیتن یاہو سے اس کو ریجیکٹ کروا دیا جاتا ہے. اور یہ سب جھوٹ کا کاروبار ہے پورا کا پورا. ایک صہیونی لابی ہے جس نے ٹرمپ کو گھیرا ہوا ہے. ٹرمپ اپنے کاروباری فائدوں کو کمپرومائز نہیں کرتا اور وہ جتنا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اتنا ہی قتل عام بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس لیے ایسے کسی فرد کو کہ جو براہ راست قاتلوں کی سرپرستی کرتا ہو, نسل کشی کرنے والوں کی سرپرستی کرتا ہو, وہ دنیا میں کیا امن قائم کرے گا اور کیا ثالثی کرے گا. اس لیے یہ جو ڈرامے بازی ہے کہ اس کو نوبل انعام کے لیے آپ نامینیٹ کر دیں یا اس کی چاپلوسی میں ٹویٹ کرنا وزیر اعظم شروع کر دیں, یہ ختم ہونا چاہیے. پوری دنیا کے سامنے یوکرین میں اس نے کیا کر لیا اب تک, اس نے غزہ میں کیا کر لیا. پاک بھارت میں بھی جنگ میں بھی وہ اس وقت آیا جب بھارت پٹنے لگا. جب تک بھارت ہماری سویلین آبادی پر اور ہماری مسجدوں پہ حملہ کر رہا تھا اور بغلیں بجا رہا تھا تو ٹرمپ کہہ رہا تھا یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, ان کو جنگ ختم کر دینی چاہیے, ہم بیچ میں نہیں آئیں گے. لیکن جس دن پاکستان نے اس کی زبردست پٹائی کی ہے, میزائلوں کے اٹیک کیے ہیں, ان کو تہس نہس کر دیا, ان کا سسٹم جام کر دیا, تو ٹرمپ آیا اور اس نے مودی کے کہنے پر جنگ بندی کی بات کی. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے معاملے پہ تو اس نے خود اٹیک کیا ایران پر, اور جب اسرائیل نے پہلا اٹیک کیا تو اس نے کہا یہ شاندار طریقے سے اسرائیل نے یہ کام کیا ہے. اور جب ایران کے میزائل اسرائیل میں گرنا شروع ہوئے, وہ بنکروں میں گھس گئے, افراتفری پھیل گئی, لاکھوں کی تعداد میں یہ صہیونی بھاگنے لگ گئے, تو ٹرمپ نے کہا کہ اب یہ جنگ بندی ہونی چاہیے. لہٰذا اس پورے عمل کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم امریکہ کی گود میں دینا اور اپنے منرلز کے کاروبار بڑھانے کے لیے ہم پاکستان کا سودا نہیں کر سکتے. میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری تمام اداروں کو بھی اور حکومت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ منرلز پر قبضے کی اس جنگ کا شکار پاکستان کے عوام کو نہ کیا جائے, خیبر پختونخوا کے لوگوں کو نہ کیا جائے, بلوچستان کے لوگوں کو نہ کیا جائے. اور جو ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, اس کو اختیار کیا جائے. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم نے پچھلے 24 سال امریکہ کا ساتھ دینے کے نتیجے میں پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اب اگر ہم مزید امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو کر صرف اپنا دھندا کرنے کے لیے, چند لوگوں کے فائدے کے لیے یا وقتی فوائد حاصل کرنے کے لیے اگر ان منرلز کو سامنے رکھ کر قوم کے لیے سودے بازی کریں گے تو یہ قومی جرم ہوگا. یہ قوم, جب آپ صحیح چیز پر کھڑے ہوتے ہیں, چاہے فوج ہو یا حکومت, جب انڈیا سے جنگ ہوئی تو پوری قوم ایک ہو گئی. ہم نے بھی اعلان کیا اور ہم نے کوئی کسی کے کہنے پر نہیں, ہم سمجھتے تھے کہ اس وقت ہمیں پوری قوم کو ایک ہونا چاہیے. لیکن جب آپ امریکہ کے ساتھ سودے بازی کریں گے تو یہی قوم آپ کا تعاقب کرے گی. اسی طرح اسرائیل کے معاملے میں بھی وضاحت تو کی ہے حکومت نے, جسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے امریکہ میں سفیر نے بھی کہا ہے اور باقی لوگوں نے بھی کہا ہے. لیکن کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اپنے پسند کے صحافیوں سے اس طرح کی باتیں کروائی جاتی ہیں, یا وزیر جو حکومت کے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں کہ پہلے یہ ہو جائے تو ہم دیکھیں گے, پہلے وہ ہو جائے تو ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل سے کیسے بات کرنی ہے. اسرائیل سے کوئی بات نہیں ہوگی, یہ قائد اعظم کی پالیسی ہے, یہ پاکستان کی اسٹیٹ, پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی پالیسی ہے. کوئی بات نہیں ہوگی اور ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے انشاءاللہ. اس لیے حکومت کو ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا. دہشت گردی جو ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بڑھ رہی ہے. بلوچستان میں تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں. سندھ میں جو ہے وہ جو ہے ڈاکو راج نافذ ہے, اور پنجاب میں انہوں نے CCP بنا دیا ہے پولیس مقابلے کرنے کے لیے. تو چاروں صوبوں میں یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اس پہ جماعت اسلامی کیا؟ جماعت اسلامی کا موقف بہت واضح ہے. ایک تو یہ کہ ہم دہشت گردی کی ہر قسم کی مذمت کرتے ہیں, خاص طور پر بلوچستان میں جو انڈین اسپانسرڈ, یہ بات تو ہم بہت عرصے سے کہہ رہے تھے, ہماری نہ فوج ISI اس پر بات کرتی تھی, نہ SPR اس پر بات کرتا تھا, نہ حکومت اس پر بات کرتی تھی, اور بھارت سے مذاکرات اور تجارت اور آلو پیاز اور اسٹیل بیچنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے. اور ہم کہتے تھے کہ بلوچستان میں جو انسرجنسیز ہیں اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے, اور اسی طرح CIA کا ہاتھ ہے, امریکہ کا ہاتھ ہے. لیکن یہ ہاتھ کیوں کامیاب ہوتا ہے؟ اصل سوال یہ ہے, دہشت گردی کی روٹ کاز کو سمجھنا چاہیے. جب آپ بحیثیت مجموعی کسی علاقے کو مارجنلائز کرتے ہیں, جب وہاں سہولتیں نہیں دیتے, جب وہاں روزگار نہیں دیتے, وہاں انڈسٹریلائزیشن نہیں کرتے, وہاں پر لوگوں کو تعلیم کے مواقع فراہم نہیں کرتے, وہاں کے جو ریسورسز ہوتے ہیں ان ریسورسز کو, چاہے گیس ہو یا پیٹرول ہو یا منرلز ہوں, اس میں وہاں کی آبادی کا ڈیو شیئر نہیں ہوتا. اور ایک ایسا سسٹم چلتا ہے
جس میں ایک اشتراک عمل ہو جائے مقتدر طاقتوں، حکومتوں، سیاستدانوں اور سرداروں کا، اور یہ سارے کے سارے مل کر عوام کا استحصال کریں تو اس سے غم و غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اس غم و غصوں کو بیرونی قوتیں استعمال کرتی ہیں۔ اگر ملک میں آپ اپنے لوگوں کو سہولتیں فراہم کرو تو کوئی بیرونی قوت وہاں پر ایکٹ نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک طرف آپ کو ہندوستان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارے ساتھ یہ کام کر رہا ہے اور ایکسپوز کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ آپ کو وہ سارے چیزیں بہتر بنانی ہوں گی کہ جو اپنی قوم کے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اور ان کو امپاور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا ایشو بھی یہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں تو 2001 کے بعد ہی یہ مسئلے بڑے ہوئے، جب ہمارے اس پورے بارڈر پر لا کر سمجھ لیں ایک طرح سے امریکہ کو لا کر بٹھا دیا گیا، جس سے ہمارا بارڈر بھی انسیف ہو گیا۔ یہ ہماری پالیسیوں کا نتیجہ تھا، یہ امریکہ کی غلامی کا نتیجہ تھا، جس کے نتیجے میں ہم نے $150 بلین سے زیادہ نقصان کیا اور 1 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہو گئے، جس میں ہماری افواج پاکستان کے کتنے افسران، سپاہی روز شہید ہوتے ہیں۔ تو اس دہشت گردی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ گریٹر مشاورت، گریٹر جرگہ اور حکومت، تمام اختلاف سینٹ کے اوپر تو آپ اتفاق رائے کر رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے امن کے لیے اتفاق رائے اگر نہیں ہو رہا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں اور تمام پارٹیوں میں، تو یہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ پارٹیاں کر کیا رہی ہیں؟ مفاد پرستی کی سیاست کر رہی ہیں یا عوام کی سیاست کر رہی ہیں؟ لہٰذا ایک گریٹر جرگہ، گریٹر ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی اس کے لیے تیار ہے کہ کوئی بھی پارٹی اس کو انیشیٹ کرے گی، ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اور خود جماعت اسلامی انشاءاللہ ایک گرینڈ جرگہ، گریٹر جرگہ کرنے جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں، خاص طور پر قبائل کے بھی ان تمام ایشوز کو جو ضم شدہ اضلاع ہیں اس کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے، اور بلوچستان کے مسئلوں کو بھی انشاءاللہ ایڈریس کریں گے۔ 25 جولائی کو جماعت اسلامی کے تحت حق دو بلوچستان کی جو تحریک ہے، اس کے تحت ایک بہت بڑا مارچ کوئٹہ میں ہوگا، اور اس کے بعد یہ اسلام آباد کی طرف بھی مارچ کریں گے، اور یہ پرامن ہوگا۔ اس میں پختون بھی ہوں گے اور بلوچ بھی ہوں گے، اور جتنے بھی وہاں پر قومیتیں آباد ہیں وہ پورے بلوچستان کا نمائندہ سمجھ لیں احتجاج ہوگا، اور میں حکومت سے کہتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر ان کو اگر وہ روکنے کی کوشش کریں گے تو کنٹرول میں حالات پھر ان کے نہیں رہیں گے۔ آپ دھکیل کر لوگوں کو اس طرف نہ لے کے جائیں کہ لوگ ضد میں آ کر پھر غلط قسم کے اقدامات کریں۔ ایک جمہوری پروسیس ہے، اتحاد اور یکجہتی کا ایک پورا پیغام ہوگا یہ، اور پورا پاکستان انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اسی طرح خیبر پختونخوا میں نے آپ کو گریٹر جرگے کی بات کی ہے۔ سندھ میں جو بدامنی ہے، یہ تو کچے اور پکے کے داڑیلوں نے، آپ کو پتہ ہے نا وہاں ڈاکوؤں کو داڑیل کہتے ہیں، تو یہ کچے اور پکے کے جو ڈاکو ہیں، انہوں نے مل کر جس طرح سندھ کو یرغمال بنایا ہوا ہے پچھلے 17 سال سے، انہی کی حکومت ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ بڑے بڑے سرداروں، بڑے بڑے وڈیروں اور جو حکومت سندھ کی خاص طور پر موجود ہے، جو وفاق میں بھی موجود ہے، شیئر ہولڈر ہے پیپلز پارٹی کی، اس کی مرضی کے بغیر وہ اسلحہ وہاں کیسے پہنچا کچے کے علاقے میں؟ اس کی مرضی کے بغیر یہ بدامنی ہو کیسے رہی ہے؟ اور کیسے، یعنی آپ دیکھیں جو باہر سے، سندھ کے باہر سے لوگ جاتے ہیں، پنجاب سے جاتے ہیں اور جگہوں کے پی سے جاتے ہیں، ان کو بھی اغوا کرتے ہیں، اور خود سندھ کے لوگ کتنے پریشان حال ہیں کہ 4 بجے کے بعد لوگوں نے آمد و رفت، یہ شکارپور ضلع میں، کنکوٹ میں، کشمور میں، جیکب آباد میں، یہ سب بند ہو جاتی ہے۔ اور جو ہماری اقلیتی برادری ہے، یہ بڑے دعوے دار بندے مندروں میں جا کر یہ آرتی، وہ کیا ہوتا ہے وہ جو پھول وول چڑھاتے رہتے ہیں بلاول صاحب اپنے آپ کو انلائٹنمنٹ دکھانے کے لیے، یہ ان کاموں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بتاؤ کہ جو وہاں پر ہندو برادری تجارت کرتی ہے، داڑیل ان کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بتائیں نا بلاول، کہ یہ لوگوں کو یہ میسج دینے کے لیے کہ میں بڑا روشن خیال ہوں، تو مندروں پہ حاضری لگانے سے کام نہیں چلتا، ہندوؤں کو تحفظ کرو، اس سے کام چلے گا۔ وہ ہمارے پاکستان کا حصہ ہیں اور پاکستانی برادری ہے وہ، لیکن ان کے بچوں کو بھی اغوا کیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سینکڑوں واقعات ہو چکے ہیں کنکوٹ میں، کشمور میں اور ان سب جگہوں پر۔ اس لیے یہ بالکل آپ کا صحیح سوال ہے کہ حکومتیں اپنا کردار ادا کرنے کے بجائے بندر بانٹ میں لگی رہتی ہیں اور سیاسی پوائنٹ اسکورنگ میں لگی رہتی ہیں، اشتہار بازی میں لگی رہتی ہیں، اور ریلیف کا کوئی کام عوام کے لیے نہیں کرتی۔ عملی طور پر پاکستان میں ایڈمیشن موجود نہیں ہے۔ جماعت اسلامی بھی ایک عرصے سے پریشر ڈالنے کی کب تک یہ آوازیں چلتے رہیں گے؟ سالڈ
دیکھیں حکمت عملی تو یہی ہے کہ میدان میں رہیں, حقائق کو لوگوں کے سامنے بیان کریں, اور میں تمام پولیٹیکل ورکر سے کہتا ہوں, تمام پارٹیوں کے, پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, این پی ہو, جس پارٹی کے بھی پولیٹیکل ورکرز ہیں, کہ وہ اپنی اپنی پارٹیوں میں بھی تو یہ سوال پیدا کریں نا کہ وہ اب ہماری سیاست کیوں نہیں کرتے آپ, اب اپنی ذات کی, اپنے خاندان کی سیاست کیا کرتے ہیں, کیا وہ مسٹر ہوں, کیا مولانا ہوں, سب خاندان کے اسیر ہیں. ارب پتی لوگوں کو پارٹیوں میں جگہ دی جاتی ہے, برسا برس سے کام کرنے والوں کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے, لوگ لگے ہوئے پھر بھی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے. تو اب کانسیپٹ بدلنے کی ضرورت ہے لوگوں کو. اب کلٹ کی پالیٹکس نہیں چلنی چاہیے کہ مجھے ایک آدمی پسند ہے تو بس وہ سیاہ کرے سفید کرے, میں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جاؤں. سوچو تو صحیح کہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جماعت اسلامی ہمیں سب کو دعوت ہے, ہر پولیٹیکل ورکر سے کہتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی آپ کا پلیٹ فارم ہے اور عوام کی آواز ہے. جتنا لوگ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ یہ آواز طاقتور ہوگی. دیکھیں کام کرنے سے ہوتا ہے. آئی پی پیز کا نام کوئی جانتا نہیں تھا نا, اور آئی پی پیز کے اس دھندے سے کون واقف تھا؟ ہر حکومت پچھلے 15-20 سال میں 30 سال میں یہی کام کرتی رہی کہ اس مافیا کو سپورٹ کرتی رہی. ہم نے اس کو ایکسپوز کیا, ہم نے احتجاج کیا, دھرنا دیا, معاہدہ کیا. 29 آئی پی پیز سے بات ہو گئی نا, کچھ بند ہو گئیں, کچھ سے ریوزٹ ہو گیا, 7-8 روپے کا فرق پڑ گیا نا. اگر آپ یہ پریشر نہیں ڈالیں گے تو کون پوچھنے والا ہے؟ اس لیے یہ پریشر تو ہم برقرار رکھیں گے, لیکن لوگوں کو چاہیے کہ اب انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ کون ان کے حق کی بات کر رہا ہے. تو اب میں اپیل کرتا ہوں پاکستانی قوم سے, نوجوانوں سے خاص طور پر, کہ جماعت اسلامی کے دست و بازو بنیں, ہماری عوامی کمیٹیوں میں شرکت کریں, ہمارے ممبر بنیں. ہم آپ کو امپاور کریں گے انشاءاللہ. جو خیر کا کام ہم کر رہے ہیں وہ تو کرتے رہیں گے, لیکن آپ کی آواز بنیں گے. اور یہ آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ اس پریشر کو بڑھانے کی ضرورت ہے. جماعت اسلامی جو ہے وہ عوامی ایشو کو لے کر تو بہت اچھی سیاست بھی کر رہی ہے اور بہت اچھا عوام میں شعور بھی پیدا کر رہی ہے, لیکن یہ جو بہترین فورم ہے اس کا وہ پارلیمان ہے, اور پارلیمان میں جو اپوزیشن کا کردار ہے اس کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس اپوزیشن سے آپ نے کبھی ان عوامی ایشوز کو لے کر بات کرنے کے لیے اس فورم پہ جو ہے وہ احتجاج کو ریکارڈ کروانے کی کوشش کی؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن صرف اپنی مراعات کے لیے, اپنی سینٹ کی سیٹوں کے لیے, اپنی تنخواہوں کو بڑھانے کے لیے, باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے, اس کے لیے ایک ہوتے ہیں. عوام کے کسی مسئلے پر تقسیم نظر آتے ہیں. تو اس سے ان اپوزیشن ہو یا حکومت, اس کی سیاست کو لوگ دیکھنا چاہیے نا کہ جو سینٹ کی سیٹوں پہ اتفاق کر لے وہ فلسطین پہ اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ سوال تو بنتا ہے نا, پی ٹی آئی سے بھی بنتا ہے, نون لیگ سے بھی بنتا ہے, پیپلز پارٹی سے بھی, اور باقی پارٹیوں سے بھی بنتا ہے. جو 26ویں ترمیم پہ تو آڑیاں جاڑیاں شروع کر دیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ نکال کے فائدہ پہنچا دیتے ہیں جس کے خلاف بات کر رہے ہوں, لیکن باقی چیزوں پہ جو عوام کے مسئلے ہیں ان پر اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ تو یہ سوال تو پاکستانی قوم کے سامنے ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں. بالآخر اس نتیجے پہ وہ پہنچ جائیں گے کہ کون جینوئن اپوزیشن ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جینوئن اپوزیشن ہے یا عوام کے حق کے لیے سڑکوں پر احتجاج کرنے والے جینوئن اپوزیشن ہے. ویسے تو یہ چل گیا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جس نے بٹھائی ہے ان کو ایک کردار دیا گیا ہے. میں آپ سے سینٹ انتخابات کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. خیبر پختونخوا کے جس کا مینڈیٹ تھا اس کے مینڈیٹ پر مخصوص نشستوں کی بندرباڑ کے بعد وہاں پہ ایک سینٹ انتخابات میں خیبر پختونخوا میں, اور یہ بالکل یہ سوشل میڈیا تو اس سے بھرا پڑا ہے کہ 30 کروڑ 35 کروڑ 40 کروڑ 50 کروڑ تو صرف ٹکٹ کے لیے, اور اس میں کوئی مبرر نہیں تھا, سب اس حمام میں لے کے نظر آئے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو منڈی لگتی ہے خیبر سینٹ انتخابات کے حوالے سے, اس میں اصلاح احوال تو ہو نہیں رہی ہے. کوئی جماعت سے مبرر نہیں, بلکہ ان جماعتوں میں جو سرمایہ دار تھے, جو سیٹ تھے, انہوں نے ایک دوسرے کو تحفظ کیا ان جماعتوں میں کہ آپ نے مجھے سپورٹ کرنا, تو آپ نے ان سرمایہ داروں نے ان جماعتوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا. آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے, میں نے آپ کو سپورٹ کرنا ہے, اور ہم نے قائد کرنا ہے, قائد کو دولت کی بنیاد. سوال تو آپ سے یہ پوچھو کہ اس کی اصلاح احوال کیسے ممکن ہے؟ اصلاح احوال عوام کے ہاتھ میں ہے, اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے پیچھے ہم دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, ذلیل و خوار ورکرز ہو رہے ہوتے ہیں, شہادتیں ان کو مل رہی ہوتی ہیں, جیلوں میں وہ جا رہے ہوتے ہیں, وہ ان تمام معاملات میں سرمایہ داروں, دیکھیں سرمایہ کار ہونا, صنعت کار ہونا, امیر ہونا تو کوئی غلط چیز نہیں ہے, لیکن سرمایہ دارانہ نظام کے تحت لوگوں کا استحصال کرنے والے ان پارٹیوں میں جو اپنی پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں وہ غلط ہے, اور پھر وہی ان کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہوں. تو وہ جو احتجاج کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہوتے ہیں ان کے خاندانوں کے لیے تو یہ سوال ہے نا کہ ہمارا کیا حصہ ہے. کاش کہ کوئی ان خاندانوں میں سے کسی کو ٹکٹ دے دیتا, کاش
اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تو کوئی تمیز ہی نہیں رہی. سبھی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیٹیں دی گئی ہیں ریزرو سیٹس یہی ناجائز ہیں, غلط ہیں, یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے عدالت کا. یہ عدالت کا جو پورا سمجھ لیں کہ انصاف کا قتل عام ہے جو ہمارے ججوں نے کیا 26ویں ترمیم کے بعد جو انہیں طاقت حاصل ہوئی ہے. تو یہ تو غلط کیا ہے انہوں نے, لیکن بجائے اس کے کہ اس پر جو وکٹم تھے ان کو اس پر ایک طاقتور آواز بلند کرنی چاہیے, وہ تو اس طرح کے عمل کر رہے ہیں. تو ہم کتنی آواز اٹھائیں ان کے لیے کہ بھئی آپ کی یہ بندربانٹ غلط ہوئی ہے. اور جن لوگوں نے بھی یہ سیٹیں اویل کی ہیں ریزرو سیٹیں, ان کے لیے تو اب ہونی چاہیے کہ یہ کلنک کا ٹیکہ جو انہوں نے اپنے ماتھے پہ لگایا ہے, جس نے بھی لگایا ہے, پوری قوم کے سامنے ان کو بے نقاب ہونا چاہیے نا. قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں یار جو مرا ہوا لاش گدوں کی طرح کھانے کے لیے آ جاتے ہیں, اور آپ کے لیے بہت اچھے بھی ہیں, وہ قوم کے مفاد میں بھی ہیں, آئین کی بالادستی کی بات بھی کرتے ہیں. تو اس لیے اب قوم کے سامنے ساری چیزیں بے نقاب کرنی ہوں گی, سمجھانا ہوگا لوگوں کو, اور بالآخر لوگوں کو اپنے فیصلے درست کرنے ہوں گے. بہت شکریہ جناب.